اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ أَثْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي وَالْمَفْعُولَ عَلَى الْمُخْتَارِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ فَتُظْهِرُ وَتُؤْثِرُ صبر وہ کی بن گئی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ۔ تنازع فعلان کا مسئلہ چل رہا ہے، کس کا؟ تنازع فعلان کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو بصریوں کے نزدیک مختار یہ ہے کہ عمل کس کو دینا ہے؟ تو ثانی کو جب عمل دیں گے تو اول اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اور اگر مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے تو ضمیر دینی ہے۔ شرط یہ ہے کہ حذف کرنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی افعال قلوب میں سے نہ ہو۔ پھر میں نے دیکھ لا، اگر افعال قلوب میں سے ہوں گے تو کیا کرنا ہے، پھر اس کا اظہار کرنا ہے، ظاہر کرنا۔ یہ مذہب آ گیا کن کا؟ اس میں صرف دو خلاف تھے، امام کسائی کا ایک مسئلے میں اور فرا کا ایک مسئلے میں، ختم ہوگی بات۔ اب شروع ہے مذہب کوفیوں کا، اب کوفیوں کا مذہب شروع ہے۔ کن کا؟ کوفیوں کا مذہب۔ تو کوفیوں کے نزدیک مختار کیا ہے؟ ثانی کو دینا جائز ہے، لیکن مختار کیا ہے؟ اول فعل کو۔ اب جو ما بعد ہے اسم ظاہر، وہ تو معمول بن گیا کس کا؟ خواہ اول اس کو فاعل بنائے یا، اب اس سے تو غرض نہیں ہے۔ اب ہم نے ثانی فعل کو دیکھنا ہے، کس کو؟ ثانی فعل کو، کہ ثانی کیا چاہتا تھا، کہ ثانی اس اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے یا دو ہی صورتیں ہیں نا۔ پہلے یہ تھا کہ ثانی کو عمل دے کر اول کو دیکھنا ہے، اب جب عمل کس کو دے دیا تب کس کو دیکھنا ہے؟ ثانی کے۔ ثانی اس کو کیا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہن اول دا تو معمول ہو گئے، ہن دوسرے نے کوئی شے دینی ہے جی۔ تو اب ثانی جو ہے کیا؟ ثانی اگر وہ فاعل بنانا چاہتا تھا، اگر وہ، تو اضمرت الفاعل فی الثانی، سمجھیے؟ تو اب ثانی کو فاعل کی، ثانی کو، لیکن اس اسم ظاہر کے مطابق کس چیز میں؟ افراد، تذکیر و تانیث میں اس کے مطابق ہونی چاہیے، جس طرح پیچھے سیجیے آگے سمجھ بیان کر کیا کہ جی دوسرا مذہب ہے کوفیوں کا۔ کوفیوں کے نزدیک ثانی کو جائز ہے، لیکن اول کو جب عمل دیا اول فعل کو، تو وہ جو اسم ظاہر ہے دونوں کے ما بعد وہ معمول بن گیا کس کا؟ خواہ وہ اس کا فاعل بنے یا، اس سے تو غرض نہیں، ظاہر اس کا معمول ہے، بات ختم جی۔ وہ اس کو فاعل، اسی ما بعد والے کو فاعل بنانا چاہتا تھا یا، اگر اس کو وہ فاعل بنانا چاہتا ہے تو اب عمل تو دے دیا، تو اب اس کو اس کی جگہ کیا دینی ہے؟ ضمیر دینی ہے، فاعل کی ضمیر دینی ہے جو اس کے مطابق ہوگی، جو اس کے، اب جو اس ضمیر کا مرجع ہے وہ لفظاً تو ما بعد ہے، رتبتاً کیونکہ وہ معمول کس کا ہے؟ پہلے فعل کا ہے، تو رتبتاً وہ پہلے ہے، سمجھائیے؟ یہاں وہ اضمار قبل ذکر والا بھی اعتراض نہیں ہوتا اس مذہب پر جی۔ نہیں سمجھ آئی کہ اب ثانی کو کیا دینی ہے؟ مثالیں نہیں دی ہیں، وہ پچھلی مثالیں ہیں جو جی شرح جاگے ساری ہیں جی۔ اور اگر عمل دے تو فعل اول کو علا تب کے مذہب الکوفیین، نظر آ رہے ہیں؟ تو ضمیر دے تو فاعل کی
کی ثانی فعل میں ثانی فعل میں جب کہ تقاضا کرے فاعل کا، جیسے زارا بانی و اکرامانی زیدن میں زید معمول بن گیا کس کا؟ زارابا کا، اور اکراما کو اس کی جگہ ہوبا ضمیر دی جی۔ مارا مانا کہ میں مارا مجھے زید نے، اور عزت کی اس نے میری، اور عزت کی اس نے میری کن نے؟ زید نے۔ اب اس ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ زید۔ لفظاً تو بعد ہے لیکن رتبتاً یہ اکرامہ سے پہلے ہے، چونکہ فاعل ہے زارابا کا۔ سمجھیا؟ مانا کر اس دا۔ اور اگر عمل دے تو فعل اول کو تو ضمیر دے تو فاعل کی ثانی میں، اور اگر عمل دے تو فعل اول کو تو ضمیر دے تو فاعل کی ثانی فعل میں۔ ثانی فعل میں۔ والمفعول علی المختار، اگر ثانی فعل مفعول کا تقاضا کرے، اگر ثانی فعل مفعول کا تقاضا کرے، سمجھائیے، تو اس کو مفعول کی ضمیر دے دے، اس کو مفعول کی ضمیر دے دیں۔ سمجھائیے، وہ وہاں مفعول کو حذف کرنا تھا، یہاں یہ ہے کہ اس کو کیا کریں؟ ضمیر دے دیں۔ یہ ضمیر دینا مختار ہے، اس کو مفعول کی جگہ، تو وہ ضمیر بھی اس اسم ظاہر کے مطابق ہوگی، اور ضمیر دینا کیا ہے؟ مختار ہے۔ ضمیر دینا ان اللہ پھر بعد پڑھنے پہلے انہوں مکا لی کیا کہ جی ثانی فعل اگر مفعول کا تقاضا کرے، ثانی فعل اگر مفعول کا تقاضا کرے تو ثانی کو ضمیر دینی، یعنی اس کو مفعول کی جگہ اس کا مفعول ضمیر بنانی ہے جو اس اسم ظاہر کے مطابق ہوگی، جو اسم ظاہر کے مطابق ہو، اور اس کو ضمیر دینی یہ مختار ہے، اس کو یہ مختار ہے، راج مذہب ہے۔ سمجھئیے بھئی، حذف نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا، بلکہ مختار کیا ہے؟ ضمیر دینی ہے۔ اور سمجھ آ گئی ہے؟ اور پچھو عطف پا کے، اور اگر عمل دے تو فعل اول کو تے اے بل مفعول عطف پانا ہے، الفاعل تے از مرتا نال لانا ہے، ضمیر دے تو مفعول کی کندے وچ؟ فعل ثانی وچ، جب کہ تقاضا کرے کون؟ فعل ثانی کس کا؟ زارا بانی و ضرب تو زید کی۔ اب عمل دیا کس کو؟ زارا بانی کو، تو بن گیا زارا بانی و ضرب تو زیدن۔ اب دوسرے کو مفعول چاہیے تو اس کو مفعول کی ضمیر دی، بن گیا و ضرب تو ہو۔ نظر آئے؟ یہ حل شدہ مثال ہے۔ زارا بانی و ضرب تو ہو زیدن، اس ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جو لفظاً بعد ہے لیکن رتبتاً۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو ثانی نے کس کا تقاضا کیا ہے؟ مفعول کا، تو اس کو کیا دی؟ اس کی جگہ ضمیر دی۔ مختار پر، مختار کسی بندے دا نام نہیں، یعنی علی القول المختار دسیا سی بھی جت اے پانچ نہیں ہے گے، یہ جتھے بھی ذکر ہون انہاں دا موصوف ہوندا ہے کوئی نہ کوئی جن دے نال قائم ہوندے، اس واسطے مختار دا موصوف ہی علی القول المختار کی۔ اور اگر عمل دے تو فعل اول کو تو ضمیر دے تو مفعول کی مختار پر، مفعول کو فعل ثانی میں نال منع کر دے ہوندا، مفعول کو فعل ثانی میں مختار پر، ہاں، اور اگر عمل دے بے قول مختار پر تے ولم تحذف، اس کو حذف اگرچہ جائز ہے حذف بھی، کیونکہ مفعول ہے نا، تے مفعول فضل ہے، فضلے کا حذف حذف جائز ہے، لیکن مختار یہ ہے کہ کیا کریں؟ کیونکہ ضمیر دینے سے معنی کوئی نہیں ہے جی جی۔ اور اگر عمل دے تو فعل اول کو تو ضمیر دے تو فعل ثانی میں مفعول کی مختار پر، مختار پر یعنی قول مختار پر حذف نہ کر۔ ہوں اللہ سمجھ، اللہ استثناء ہے، ہاں اگر کوئی چیز ضمیر دینے سے اور حذف کرنے سے معنی ہو کہ نہ حذف ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے،
تو اب فتظہرو، اب تو مفعول ظاہر کر، اب تم ظاہر کر اس کو، جیسا مفعول چاہیے نا تو کیا کر، اس کو اس جیسا مفعول ظاہر کر دے جو پہلے کو دیا ہے. کیا کیا جی؟ اللہ سے کہتے ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ جب ثانی فعل کو مفعول بھی کا تقاضا کرے تو اس وقت اگر وہ فاعل مفعول بھی کی ضمیر لانے میں اس کو حذف کرنے میں ضمیر دینا مختار ہے اور حذف بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معنی ہے جو نہ ضمیر بھی ٹھیک نہ اور حذف بھی ٹھیک نہ ہو تو وہاں پہ اس کا ظاہر کرنا ضروری ہے. کس کا؟ تو مفعول کو وہاں کیا کریں گے؟ پھر آخر کہ اللہ کا مطلب ہے کہ پیچھے تو ہے نہیں کہ ثانی فعل کس کا تقاضا کرے، تو مختار یہ ہے کہ اور حذف کرنا بھی. لیکن اگر کوئی معنی آ جائے نہ ضمیر جائے ٹھیک ہو نہ حذف ٹھیک ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر مفعول بھی کو ظاہر کریں گے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کو ظاہر کریں گے؟ کس وقت؟ جس وقت معنی ہے جو ضمیر دینا بھی ٹھیک نہ ہو اور تو اس وقت کیا کریں گے؟ کس فعل کے لیے؟ ہوں ویکھو درواشیت، یہ استثناء مفرغ یعنی ضمیر دے تو مفعول کی جمیع اوقات میں کنوں فعل ثانی مگر وقت منع کرنے معنی کے ضمیر دینے سے اور حذف کرنے سے، تو پس اس وقت ہن نہیں ہین ذن، پس اس وقت واجب ہے اظہار کس کا؟ او مفعول ضمیر کا، مر گئے اسے جی، کس کا اظہار واجب ہے؟ ہن مثال ویکھو درو، حاسبانی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا. اے ان بچوں نا منطلقن کے 50 واری پڑھیا جی. اچھا اگا نال نہ ٹریا، کیونکہ حاسبانی اور حسبتہما جھگڑا کر رہے ہیں منطلقن میں. کس میں؟ اے تھے پھر پہنچا گے، پہلے جھگڑے اور مکا لیے. حاسبانی و حسبتہما الزیدان منطلقن کی منطلقین وچوں کٹ دیو، یہ بعد چنو دینا ہے، ظاہر کرنا ہے. پہلا جھگڑا تو ہے زیدان میں. کس میں؟ تو عمل کس کو دینا ہے؟ کس کو؟ یہ اس کا فاعل بن گیا. اب اس کی جگہ دوسرے کو کیا دی؟ ضمیر. کیڑی؟ تثنیہ دی. وہ کون ہی؟ ہما. سمجھیا؟ گویا اصل مثال ہی حاسبانی و حسبت الزیدان منطلقا. پہلا جھگڑا زیدان میں ہے. کس میں ہے؟ یہ کس کا فاعل بن گیا؟ اب اس کے مطابق ضمیر دی ثانی کو تو کیا بن گیا؟ ہما الزیدان منطلقا. دوسرا جھگڑا ہی منطلقن میں. حاسبانی کا ایک مفعول تے فاعل آ گیا اور دوسرا عمل کس کو دینا ہے؟ تو وہ کس کو دی؟ منطلقن کس کا مفعول بنایا؟ کیڑا ہی ان پڑھنا انہوں حاسبانی کا. اب دوسرا جو تھا وہ بھی دوسرے مفعول، اس کو دوسرا مفعول بنانا چاہتا تھا. اب نہ ضمیر دے سکتے ہیں نہ حذف کر سکتے ہیں. اب کس کو؟ دوسرے کو. نہ دے سکتے ہیں نہ حذف کر سکتے ہیں. اگر حذف کریں تو یہ افعال قلوب ہے. ہما پہلا مفعول موجود ہے، دوسرے کو حذف کر دیں. افعال قلوب میں ایک مفعول کا حذف کرنا، لہذا حذف اور ضمیر بھی نہیں دے سکتے. اگر ضمیر دیں کیا کریں؟ تو مفرد کی دیں گے کس کو؟ حاسبانی کو. انہوں تو سارے عمل دیتے نے تو گل ثانی دی. حسب تو ہما ایک جھگڑا مک چکا، اس کو پہلا مفعول مل گیا ہے.
اب دوسرا مفعول تھا بنانا ہے منطلقن، وہ کس کا مفعول بنا دیا؟ فعل اول او اول ہے کون تھے یار؟ حاسبانی کا مفعول بن گیا وہ۔ اب دوسرے کو اس کی جگہ کیا کرنا ہے؟ یا ضمیر دینی ہے، یا حذف کرنا ہے، ضمیر دینی ہے، یا حذف کرنا ہے یا ضمیر دینی ہے، یا ظاہر کرنا ہے۔ ترے صورتیں نے نا، یا ضمیر دینی ہے، یا کہ اس کی جگہ یا اس کو کیا دینی ہے؟ ضمیر، یا کیا کرنا ہے؟ حذف، یا اس کو۔ ہن سن ذرا دھیان کر، اس نو غور نال۔ اگر حسبتہما کو ہم ضمیر دیں مفرد کی، کس کی؟ تو منطلقن کے تو مطابق ہو جائے گی، کیونکہ ان دے مطابق وہ اسم ظاہر ہے نا، کیڑا منطلقن تے جے ضمیر دینی ہے تو ان دے مطابق دینی ہے نا۔ اب جو پہلا مفعول ہے حسبتو کا کون؟ اب اس کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، تب لازم آئے گا مبتدا تثنیہ تے خبر مفرد، اس لیے ضمیر مفرد کی۔ نہیں دے سکتے، اور اگر ضمیر دیں تثنیہ کی، کس کو؟ حسبتو نہیں، حسبتہما کو پہلا مفعول تے نال جوڑنا پکا پکا ہوتا ہے، جھگڑا مکیا۔ کس کو؟ اس کو اگر ضمیر دیں کس کی؟ حسبتہما ایاہما کی، تو یہ ضمیر پہلے مفعول کے تو مطابق ہو گئی ہے، لیکن اس کا مرجع بننا ہے منطلقن، اب مرجع کے مطابق نہیں، مرجع تسن مفرد ضمیر، لہذا نہ حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک کا حذف، اور نہ ضمیر دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ضمیر تثنیہ کی دیں تو مرجع کے مطابق نہیں ہوتی، اور اگر ضمیر مفرد کی دیں تو پہلے مفعول کے مخالف ہو جاتی۔ اور کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب دونوں چیزیں منع ہوگی، تیسری صورت ضروری ہوگی، کیڑی؟ اس لیے آ گیا منطلقین، کی آ گیا؟ سمجھ آئی جے؟ حاسبانی و حسبت الزیدان منطلقن، پہلا جھگڑا مکایا حسبتہما بنایا، دوسرا جھگڑا بنایا منطلقین نو ظاہر کیتا۔ ہن سمجھ لگی ہوں؟ او ویکھ گون کہ کیونکہ حاسبانی حسبتہما پہلا جھگڑا مکا کے دوسرے جھگڑے دی گل ٹر پئی ہوں، پہلا مک چکیا کیڑا؟ زیدان والا، کہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں منطلقن میں، کیونکہ عمل دیا کس کو؟ پس بنایا گیا زیدان، فاعل کس کا؟ اور منطلقن اس کا مفعول کس کا؟ اور ضمیر دی مفعول کی اول کو کس میں؟ ہما ہو گئے، اور ظاہر کیا گیا ثانی کو، اور وہ کون ہے؟ انہوں روڑا ہی تھی، انہوں کیوں ظاہر کیتا ہے؟ باوجہ ماننے کے، باوجہ، اور وہ کیونکہ پہلا جڑا مفعول ہے نا ہما، وہ تو مرجع دے مطابق ہے، فاعل کون ہے؟ حاسبہ دا، وہ کیے تے ضمیر بھی، اے تو متفق ہو گیا جی، گل اگلے میں جا کے رولا پیندا ہے جی۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر ضمیر دی جائے کس کی تو مخالف ہو جائے گی مفعول اول کے، اول کیڑا ہے؟ اور اگر ضمیر دی جائے مثنیٰ کی تے پہلے مفعول دے تو مطابق ہو گئی ہے، مخالف ہوگی کس کے؟ اور مرجع کون ہے؟ تو چونکہ دونوں صورتاں بند ہو گئی ہیں تے تیسری صورت ضروری کیڑی؟ مگر یہ کہ منع کرے ماننے، ایتھے منع کیتا نا مانے نے، بے نہ ضمیر دے سکتے ہیں، پس ظاہر کر دوں، لِأَنَّهُ اس لیے کہ جب ممتنع ہے اضمار بھی نظر آ رہے ہیں اور حذف بھی، تو پس نہیں کوئی راستہ حلوے کی طرف مگر چاولوں کی طرف۔ ہاں بھی شامل جی۔ مگر یہ کہ منع کرے مانے پس ظاہر کر دوں، مگر یہ کہ منع کرے مانے پس ظاہر کر دوں۔ اور کو سمجھ آئی گل دی؟ ہوں اگے چلو۔ اے مذہب دو میں پورے ہو گئے، بسریاں دے نزدیکی کہ عمل کنوں دینا ہے؟ اول اگر فاعل کا تقاضا کرے تو کیا کرنا ہے؟ اگر مفعول کا تقاضا کرے، اگر افعال قلوب سے نہ ہوں تو، اگر بسریوں کا مذہب لیں تو کیا کرنا ہے؟
اور اول کو اول کو اگر ثانی کو عمل دینا ہے بھی کوفیوں کے نزدیک کیا کرنا ہے؟ اول فعل کو عمل دے تو ثانی اگر فاعل کا تقاضا کرے تو اور اگر تو مختار یہ ہے کہ حذف جائز ہے، لیکن مختار یہ ہے کہ لیکن اگر کوئی معنی آ جائے حذف سے بھی اور تو پھر کیا کرنا ہے؟ اظہار واجب ہے۔ اے گل یہ افعال قلوب وچ ہونا ہے، کندے وچ ہونا ہے؟ یہ بھی افعال قلوب وچ ہونا ہے۔ ہاں بھی شابہ جی وقول امرئ الكاس كفاني ولم اذكر قليل من المال ليس منه لفساد المعنى۔ یہ کوفیوں نے اپنے مذہب پر امراء القیس شاعر ہے، کون؟ امراء الكاس اور عربی کا منیا پرونیا شاعر ہے بھی بڑا فصیح بلیغ، سمجھائی؟ ان دے شعر بطور دلیل پیش کیتے جاندے نے بھی ان نے ایتھے اینو فاعل بنایا، اینو مفعول بنایا، لہذا اے ٹھیک ہے۔ کو سمجھ آؤندی پہلے تو منو نہ گل وہ جڑا کنی بار سمجھایا بھی یہ سارے قوانین کن سے ماخوذ ہیں؟ قرآن پاک، حدیث اور بلغاء کے کلام سے۔ وہ جو شاعر نے جی یا اونج نثر دی کلام کرنے والے جڑے منے پروانے لوگ نے جی تے او امرؤ القیس ان شعراء میں سے ہے کہ جس کی بات کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب کوفیوں نے کہا ہے، انہوں نے اپنے مذہب پر تائید پیش کی، کنہوں نے؟ کہ امراء القیس اتنا بڑا شاعر ہے، اس نے اول فعل کو عمل دیا ہے، اس نے اول فعل کو عمل دیا لہٰذا اول کو عمل دینا مختار ہو گیا۔ اول کو عمل دینا مختار کون تے لبنا ہے بھی اول نو کیویں دیتا تے پھر جواب دینا ہے بھی ایتھے وہ گل ہے ہی نہیں جڑی تسی بنائی ہے۔ امراء القیس شاعر کا ایک شعر ہے، اس شعر کو دلیل بناتے ہیں کوفی کہ اول کو عمل دینا مختار ہے۔ سمجھی بات؟ اون سونے درو بیخ اے پہلے تقریر انی پھر جواب کفا فعل ہے، جی لا مطلب فعل ہے، ان دونوں کے بعد ایک اسم ظاہر آ رہا ہے قلیل۔ کون آ رہا ہے؟ قلیل۔ کفانی ولم اطلب قلیل ولم اطلب قلیل ایک کفا کیڑا فعل ہے؟ ماضی تے کیڑا سیگا ہے؟ غائب۔ لا مطلب کیڑا سیگا ہے؟ واحد متکلم۔ ان دا واحد جڑے مضارع وچ دو سیگے کڈ کے باقی سیگیاں دا سارے وچ فاعل کون ہوندا ہے؟ لا مطلب وچ فاعل کون ہے؟ کیڑی؟ ان دا اسم ظاہر فاعل بن سکدا ہے؟ کدوں دا پکوان لگا تانوں اسم ظاہر فاعل بن سکدا ہے اس دا؟ کس دا؟ کفا چاہتا ہے کہ قلیل میرا فاعل بنے، اللہ مطلب چاہتا ہے کہ میرا اور بیماریوں یضربان یضربو تے تضربو جڑے دو غیب تے سیگے انہاں دا فاعل ظاہر ہو سکدا ہے، باقی یضربان یضربون تضربان یضربنا جڑے چار غیب انہاں دا فاعل مرنے و ضمیر نال لگی ہے۔ تضربو دے وچ انت ہے جی، اضربو وچ تے نضربو وچ تے باقی سارے نال ضمیر بارز ہے جی۔ کفا چاہتا ہے کہ قلیل میرا کیا بنے؟ لا مطلب کیا چاہتا ہے؟ اگر عمل دیا جاتا ثانی فعل کو تو یہ قلیلن ہونا چاہیے تھا کہ قلیلن ہونا چاہیے تھا، لیکن امراء القیس نے کیا پڑھا ہے؟ تو کس کو عمل دیا ہے؟ اس کو عمل دیا ہے، اور ثانی کو عمل نہیں دیا بلکہ اس کی جگہ مفعول محذوف ہے۔ اس کی جگہ کیا؟ لم اطلب ہو، لم اور پیچھے پڑھے ہیں نا بھی حذف بھی جائز ہے، تو اس کا جو ثانی کو اس کی جگہ کیا دی؟ ضمیر، اور وہ کیا ہے؟ حذف کر دے، حذف کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دلیل بنائی کنہوں نے؟ اپنے مذہب پر کہ امراء القیس نے عمل کس کو دیا ہے؟ اول کو، نہ کہ ثانی کو۔ حالانکہ اگر ثانی کو عمل دیں نا کیا کریں؟ پھر حذف لازم نہیں آتا، کیونکہ پھر کفا کے اندر ہوگا ضمیر فاعل ہوگا۔ کفانی ولم اطلب قلیلاً، کفانی اب حذف لازم آتا ہے کیونکہ قلیلاً کس کا مفعول بن گیا، اور کفا کو فاعل ہوگا ضمیر وچ موجود ہے، کوئی حذف ہے۔ لیکن اگر اول کو عمل دیں کس کو؟
کفا کو، تو اب مفعول کا حذف لازم آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے۔ تو پھر اس کا مفعول کیا لازم آتا ہے؟ حذف کرنا ہے۔ تو دیکھیں شاعر فصیح بلیغ ہے، اس نے اگر ثانی کو عمل دیں تو حذف نہیں ماننا پڑتا کہ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ فاعل کون ہے کفا کا؟ کہ کفا کا فاعل بنے گا کون؟ وزن، اور قلیل مفعول بنے گا لا مطلب کا، کوئی حذف نہیں ہے۔ لیکن اگر عمل دیں اول کو اب حذف ہے، کیا؟ لا مطلب کا مفعول محذوف ہے۔ تو شاعر نے حذف والی صورت اختیار کی، دوسری صورت اختیار نہیں کی، تو پتہ چلا کہ اول کو عمل دینا مختار ہے۔ یہ تقریر ہے کوفیوں کی اس شعر پر۔ ارشاد فرماؤ، اگوں سا جواب دینا کہ بابے او اے تنازع فعلان سے ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں۔ ہاں بھی شابہ کوفی امر القیس کا شعر دلیل بطور دلیل بیان کرتے ہیں، کفانی پیش کرتے ہیں۔ امر القیس کا شعر ہے، قیاس کا شعر ہے کفانی ولم اطلب قلیل من المالی۔ تو کوفیوں کے نزدیک اول فعل کو، کوفیوں کے نزدیک نہیں، گل اس امر القیس دی گل دی کہ امر القیس نے پہلے بیخت صحیح نہ کفا اور لم اطلب، کفا جو ہے یہ اور کفا اور لم اطلب کفا اور لم اطلب دونوں جھگڑا کر رہے ہیں ما بعد والے اسم ظاہر میں۔ کیڑا؟ قلیل کفا کیا بنانا چاہتا ہے؟ فاعل بنانا چاہتا ہے، اور لم اطلب اس کو مفعول بھی بنانا چاہتا ہے۔ تو اگر عمل دیتا امر القیس ثانی کو عمل دیتا ہے امر القیس ثانی کو تو کیا پڑھنا تھا؟ پڑھنا تھا، لیکن اس نے کیا پڑھا ہے؟ مرفوع پڑھا ہے۔ تو کیا مطلب عمل کس کو دیا ہے؟ تو دوسرے کا مفعول محذوف ہے، مانا ہے جانا ہے نہیں، مانا ہے، دوسرے کا مفعول محذوف ہے۔ آگے سمجھے؟ اگر عمل دیں نا ثانی کو حذف لازم نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ اور اگر اول کو عمل دیں تو ثانی کا مفعول محذوف ہے۔ تو شاعر نے حذف کو اختیار کیا ہے اور عمل کس کو دیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ کوفیوں کے نزدیک تو بعد مختار بنے گا، پچھو دلیلاں لبن گیا تو پھر میرے نزدیک یہ بنا، چونکہ میری تحقیق یہ ہوئی، پچھو تحقیقہ آن گیا تو گو پھر میری تاں بننی ہے نا، پچھی شے کو نہ مت میری کی بننی ہے جی۔ یہ دلیل بنائی کنہوں نے؟ کس پر؟ اپنے مذہب پر، کہ اول فعل کو عمل دینا، کہ امر القیس نے اس طرح کیا ہے، امر القیس نے، اور تقریر سمجھ آئی کوئی؟ بھلا ہوئے۔ علامہ نے فرمایا ہے، جواب دیا ہے، چونکہ ابن حجب کے نزدیک مختار مذہب کن کا ہے؟ بصریوں کا، پیچھے پڑھے نہیں گل، اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے امر القیس کا لیسا من ہو، لیسا میں نے نہ لکھی کچھ ہے کہ من باب تنازع الفعلین، کہ یہ تنازع فعلین سے کیا کہ جی ابن حجب نے بصریوں کی طرف سے جواب دیا، حاجب نے بصریوں کی طرف سے جواب دیا لیسا منہ، یعنی یہ جو امر القیس کا قول ہے نا، کیڑا قول؟ یہ کہ قبیلے سے، یہ جب تنازع فعلین کے قبیلے سے ہے ہی نہیں ہے تو دلیل کیسے بنی؟ اے جواب دیتا کن نے؟ ابن حاجب نے۔ کنہ دی طرفوں؟ کنہ نو؟ کہ یہ جو تم نے دلیل بنائی ہے یہ تب ہے کہ پہلے تنازع فعلان تو بنے، یہ تنازع فعلان کے ہے ہی نہیں ہے جی۔ اور جی تنازع فعلان کے باب سے کیوں نہیں ہے؟ ابن حجب نے دلیل دی، اگر تنازع فعلان کے قبیلے سے بنائے نا تو معنی میں فساد لازم آتا ہے، معنی میں فساد لازم۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ اگر دلیل دی اس بات پر کہ اگر اس کو تنازع کے قبیلے سے، اگر اس کو کے قبیلے سے بنائیں، کس کو؟ کفانی ولا مطلب قلیل کو، تو معنی کا فساد لازم آتا ہے۔
معنی کا فساد لازم کہ کوفیوں نے اس شعر کو دلیل بنایا کہ اول کو عمل دینا. ابن حاجب نے بصریوں کی طرف سے جواب دیا ہے کہ یہ تنازع فعلان کے قبیلے سے، اس میں دونوں کا جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. دونوں کا جھگڑا کیوں نہیں؟ اگر اس کو تنازع فعلان کے قبیلے سے بنائیں تو معنی میں فساد لازم، معنی میں ابن حجب نے اینی گل کی تھی. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ ان دا معنی کر لیے. اور قول اور لکھے مبتدا تے قول بمعنی مقول، اور قول امراء القیس کا کفانی ولا مطلب قلیل من المالی نہیں ہے. قول مبتدائی تے لیسا خبری بھی، اے جڑا قول ہے نا، جڑا مقول ہے، مقول نہیں ہے اس سے، کس سے؟ تنازع فعلین کے قبیلے سے. کیوں نہیں؟ باوجہ معنی کے فساد کے. جی قول امرؤ القیس کا کفانی ولم اطلب قلیل من المال نہیں ہے اس سے، معنی کے فساد کی وجہ سے. اور قول امرؤ القیس کا کفانی ولم اطلب قلیل من المال نہیں ہے اس سے، بوجہ معنی کے فساد کے. ہن اے گل پوری ہو گئی. ہن باہر تشریف لیا، غور کرو بھی اے انہاں کیویں دلیل بنائی، یہ بھی تقریر کیتی تے معنی دا فساد. یہ تھوڑا جا مشکل تے بالکل سوکھا ہے. او حاشیے نمبر نظر آ رہے ہیں؟ دلیل پکڑی کو پہلے وہ تقریر کوفیاں دی دلیل پکڑی کوفیوں نے اس بات پر کہ عمل دینا فعل اول کو اولا ہے ثانی فعل کے عمل دینے سے. دلیل پکڑی امرؤ القیس کے قول کے ساتھ، دلیل پکڑی کفانی ولم اطلب قلیل من المالی، اس قول نال وجہ استدلال دلیل کیویں بنائی؟ وجہ استدلال اس کے ساتھ یہ ہے کہ کفانی اور لم اطلب دونوں جھگڑا کر رہے ہیں کس میں؟ اور کفانی تقاضا کرتا ہے قلیل کے، اور لم اطلب تقاضا کرتا ہے کیونکہ اس کو مفعول چاہیے. اور امرؤ القیس نے اختیار کیا ہے اول کے عمل کو. انہیں کی پڑھا ہے نو مرفوع، تو مرفوع ہوئے تو کی بننا ہے پھر اول دا. ہاں باوجود کہ لازم آتا ہے اس سے مفعول کا حذف ثانی سے، کہ نہیں لازم آتا؟ اور نہیں لازم آتی حذف کسی شے کا ثانی کو عمل دینے کی تقدیر پر، کیونکہ قلیل بن جائے گا لام مطلب کا مفعول، کفا کا فاعل ہوگا ضمیر ان دے وچ، حذف کوئی نہیں. پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ عمل دینا فعل اول کو اولا ہے فعل ثانی کے عمل دینے سے، تو نہ اختیار کرتا ہے اس کو امرؤ القیس، باوجود ہے کہ حذف کا لزوم آ رہا ہے، کیونکہ وہ فصیح ہے اور فصیح نہیں مخ اختیار کرتا مگر فصیح کو. آ تقریر کنہ دی دلیل مصنف نے جواب دیا ہے. مصنف نے ہن دھیان کرے جے ایک واری اتھے تو پھر دوجی کتاب وچ جواب دیا. مصنف رحمہ اللہ نے کوفیوں کی دلیل پکڑنے سے بصریوں کی جانب سے اپنے قول کے ساتھ کہ لیسا منو کہ یہ شعر نہیں ہے کس سے؟ لیسا من ہو متن وچ ترے واری ترجمہ کرایا بین اسطور دا، پھر بھول گیا جی. نہیں ہے اس سے کس سے؟ اس لیے کہ معنی کا فساد ہے. معنی کا مطلب کی ہے یعنی نہیں یہ شعر اس قبیلے سے کہ جھگڑا کریں کون؟ کس میں؟ ایک اسم ظاہر اسم ظاہر میں، یہ اس قبیلے سے نہیں ہے جی. اس لیے کہ اگر یہ شعر ہو اس سے کس سے تو فاسد ہو جائے گا. اس لیے کہ لازم آتا ہے سے اجتماع نقیضین. اور بس ہن آندے اجتماع نقیضین کیویں لازم آوندا ہے؟ آندے تے پہلے دو مقدمے سمجھنے پینے نے تا تانوں گل سمجھ آوے گی اس شعر دی. سنی یہ بات مبنی ہے دو مقدموں کے سمجھنے پر. پہلے اے سمجھو
کہ لو جو ہوتا ہے لو یہ ثانی کے انتفاع کے لیے ہوتا ہے بوجہ اول کے انتفاع کے، ثانی کے کہ اول کا انتفاع ہے اس لیے ثانی کا بھی لو لانتفاع ثانی، ثانی کے انتفاع کے لیے ہوتا ہے اول کے، لہذا اگر داخل ہو لو کس پر او ثانی تو وہ کیا ہو جائے گا، اور اگر داخل ہو منفی پر، سمجھ آئی ہے جی، ثانی اگر پہلے مثبت ہے تو لو تو بعد، تو اگر دوسرا مقدمہ کہ لو کے جواب پر جو معطوف ہوتا ہے اس کا حکم لو کے جواب والا ہوتا ہے، لو کا جو جواب ہوتا ہے نا، لو کا جواب اس کا جو حکم ہوتا ہے اس جواب پر اگر کوئی معطوف ہو تو اس کا بھی، اور لو شرطیہ کو جواب بھی ہونا ہے کہ نہیں، جزا، تو لو کا جو لو کے مدخول کا جو حکم ہے کیا مثبت اور منفی ہونا، اگر اس پر کوئی معطوف ہو تو وہ بھی اسی طرح، اگر اس کا یہ جو جواب ہے وہ ثانی وہی جواب ہی، ثانی اگر پہلے مثبت ہے تو لو کے بعد کیا بن جائے گا، تو جس کا عطف ہوگا مثبت کا وہ بھی کیا بن جائے گا، اسی طرح لو کا جو جواب ہے وہ ثانی اگر پہلے کیا ہو منفی ہو تو کیا بن جائے گا، اب اگر اس پر منفی کا عطف ہو تو وہ کیا بن جائے گا، اے سمجھو جی، اے دو مقدمے جی، اے سمجھنے کے بعد جب تقررتا، جب پکا لیے تو نے یہ دو مقدمے، یا تقررت ثابت ہو گئے یہ دو مقدمے، تو پس ہم کہتے ہیں اگر جھگڑا کریں کفانی اور لا مطلب قلیل من المال میں من حیث المعنی، لازم آتا ہے اجتماع نقیضین، کیا لازم آتا ہے، او اے وے کس لیے کہ اس کا قول، اس تو پہلے ایک شعری، انما اسعى لادنى معیشت، انما محض کوشش کرتا ہوں میں تھوڑی سی معیشت کے لیے، یہ مثبت ہے، یہ تو پس ہو جائے گا یہ بھی منفی لو کے دخول کے بعد اس پر، چونکہ یہ اس تو بعد ہی اے شعر اس پہلے تو، اور لو کس تو مالی دھیان کری، تو پھر ہو جائے گا یہ منفی لو کے دخول کے بعد اس پر، پس نہ ہوگی کوشش اس کی کس کے لیے، اور جب نہیں ہے کوشش اس کی ادنا معیشت کے لیے تو پھر وہ قلیل من المال کا طالب بھی نہیں ہوگا، جب نہیں تو باذا کان، جب کہ لم اطلب قلیلا من المال، لو کے جواب میں حکم میں ہے تو یہ مثبت ہو جائے گا، تو پھر معنی بنے گا کہ وہ قلیل من المال کا طالب ہے، اب وَإِذَا يَلْزَمُ، اور اس وقت لازم آ گیا کہ وہ ہو طالب کس کا، اور یہ کہ نہ ہو تو یہ کیا ہے، اور یہ محال ہے، اور جب نہیں ہے یہ مثال اس باب سے تو پس مفعول لم اطلب کا محذوف ہے، تقدیر یہ ہے کہ نہیں طلب کرتا میں بادشاہی اور بزرگی، نہیں اور دلالت کرتا ہے اس پر شعر ثانی اس بیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّمَا سَالِ مَجْدٍ مُوَثَّلِ، لیکن کوشش کرتا ہوں میں بزرگی موصل کے لیے، اور تحقیق پا لیا بزرگی موصل میرے امثال نے، بھی مینو دنیا دے مال دی لوڑ نہیں، مینو عزت دی لوڑ ہے، مینو دنیا دے عزت دی لوڑ، ایک باری تقریر ہوئی، ہوں دوجی کتاب کھولو تاکہ دوبارہ پھر تقریر ہو تمہیں سمجھ آ گئے، دھیان کرو جلدی کرو، صلی اللہ بسم اللہ، توجہ جی توجہ بزرگوں، بھلا ہوئے دھیان کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برخیر. جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ من ہو اس سے کہ سیوطلی لین نال لکھی ہے بصریین کے مذہب کے بیان سے، تو شروع ہوتے ہیں کوفیین کے مذہب کے بیان میں. پس فرمایا، پس اگر عمل دے تو فعل اول کو اور بنا دے تو اسم مذکور معمول اول کا، جیسا کہ وہ، تو پس پھر عمل کی کیفیت یہ ہے، عمل کی یہ کہ دے دے تو اسم ظاہر کس کو برابر ہے کہ تقاضا کرے فعل اول اس کا، وہ اس کو فاعل بنانا چاہے یا اس نال غرض ہی نہیں. ہن گل ہے ثانی دی، تے ضمیر دے تو فاعل کی کس میں، اگر، لیکن کمیں دی دینی ہے ضمیر، تاکہ پس کہے تو نہ ضرب تو وزارہ بانی زید، پس زید اسم ہے، واقعہ ہے اس میں جھگڑا، فعل اول کون ضرب تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کیا بنے، اور زارہ بانی فعل ثانی تقاضا کرتا ہے کہ اس کا. پس کوفیوں کے مختار پر عمل دیا ہم نے اور بنا دیا زید کو منصوب بالمفعولیت کس کے لیے، اور ضمیر دی ہم نے فاعل کی فعل ثانی میں، اور وہ ضمیر ہوا ہے جڑی زارہ بعد وچ وچالے وچ لوٹتی ہے کدھر، ایشا بس جی. اور اگر اسم ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو یا مؤنث ہو تو موافقت کرائیں گے ہم ضمیر کی کس کے ساتھ، اب کہیں گے تثنیہ میں ضرب تو و ضربان الزیدین، نظر آیا، اور جمع میں ضرب تو و ضربون الزیدین، اور ضرب تو و ضربتنی ہندن، ہندن نہیں، اول نو عمل دینا ہے، ہاں ہندن نہیں، وہ اول نو عمل دے رہے ہیں، اول کی بنا رہے ہیں، ہاں تے ضربت وچ فاعل کون ہے یا ضمیر، تصحیح ثانی فعل تقاضا کرے کس دا، تے کی دینی ہے، سمجھ آئیے. اور مفعول دے تو یعنی اگر تقاضا کرے کون، کس کا، مفعول کا جی، لہو الفاعل، اس کے پاس فاعل ہے، ان کن دی ضرورت ہے، تو ضمیر دے تو مفعول کی کس میں، اسم ظاہر کے مطابق. ان دی مثال زارہ بانی و ضرب تو زید، پس زارہ بانی اور ضرب تو ہوا جو چھوڑے ہے جان کے جھگڑا کر رہے ہیں اسم میں جو واقع ہے، ان کے بعد کون ہے وہ، بائیں طور کے تقاضا کرتا ہے اول کون، یہ کہ ہو زید اس کا، اور تقاضا کرتا ہے ثانی کون، یہ کہ ہو زید اس کا. پس کوفیین کے مختار پر عمل دیا ہم نے اور بنا دیا اسم ظاہر کو بائیں طور کے وہ فاعل ہے کس کا، زارہ بانی کا، اور ضمیر دی ہم نے مفعول کی فعل ثانی میں، اور وہ ضمیر منصوب ہے جو راجع ہے زید کی طرف، جو لفظاً اور مانن اور تثنیہ کی صورت میں اور جمع کی صورت میں اور تانیث کی صورت میں واجب ہے مطابقت ضمیر کی فعل ثانی میں مرجع کے ساتھ. پس کہہ تو تثنیہ میں زارہ بانی و ضرب تو ہم الزیدان، مرجع کون ہے، ہما دا، یہ جھگڑا ختم کر کے ہما نال لایا ہے. اور جمع میں زارہ بانی و ضرب تو ہم الزیدون، زیدون دی جگہ ضرب تو نو کی دیتا کیڑی، اور مؤنث میں
زارا بانی و ضربتها ہندن ہون ہندن لیے زارا ہاں اندر کی بنانا ہے وہ زارا بانی بلکہ زارا بطنی او جڑا مسئلہ پڑھے ساجے وچ فاصلہ آ جاوے تے دوویں طرح جائز ہے یہ اون دے مطابق بھی ہو سکتا ہے لیکن تسی زارا بطنی بنا لو زارا بطنی و ضربتها ہن علل مختار علل یہ بہذا یعنی ضمیر دینی مفعول کی کس کو یہ کیا ہے بہرحال بعض ناویوں کے نزدیک پس نہ ضمیر دے تم بلکہ کیا کر اس لیے کہ مفعول کیا ہوتا ہے لہذا ان انج کہہ تو زارا بانی و ضربت زیدن زارا بانی و ضربت زیدان زارا بانی و ضربت زیدون ان ساریاں وچ پہلے ضربتو وچ ہو جڑا محذوف ہی سمجھ آئیے نا مفعول محذوف ہے کہڑا زیدن دوجے وچ زیدین تے تیسرے وچ زیدین ضمیر نہیں حذف کرنی مفعول حذف کرنا ہے سمجھ آئی ہوں مفعول بننا سی زیدن زیدین زیدین تو وہ دوسرا تو جڑا زہر وہ تو بن گیا کندا معمول کس کا اب ثانی کا مفعول اگر ذکر کریں تو ذرا پڑھ کے دسو زارا بانی و ضربت زیدن زیدن و زارا بانی و ضربت زیدان زیدان و ضربت زیدین زیدان و زارا بانی و ضربت زیدین زیدون سمجھ آئی جے اللہ مگر یہ کہ منع کرے کوئی مانے اضمار سے کس سے جیسا کہ افعال قلوب میں تو پس ظاہر کر تو کس کو لفظاً جیسے حاسبانی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقن حاسبانی اور حسبتہما دو فعل ہیں افعال قلوب سے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں منطلقن میں ایک جھگڑا پہلے مکا چکے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں منطلقن میں کوفیین کی رائے پر عمل دیا ہم نے اور وہ اور بنایا ہم نے زیدان اور منطلقن اس کا مفعول ثانی بنا دی کیونکہ پہلا ان کا مفعول ہے کیڑا یا ضمیر اور حسبتہما تقاضا کر رہا ہے مفعول ثانی کا پس ہم نے ظاہر کر دیا مفعول ثانی اس کے لیے اور وہ اور نہیں کوئی راستہ ضمیر دینے کی طرف باوجہ پائے جانے مانے کے جو منع کرتا ہے ضمیر سے کس سے اور وہ یہ ہے کہ بے شک ہم اگر ضمیر دیں اس کو کون تو یہ مفعول اول کے مخالف ہو جائے گی کس میں کیونکہ اندہ پہلا مفعول ہما تثنیہ ہے تے دوجا مفرد اور یہ جائز نہیں کس میں کیوں بوجہ پائے جانے مطابقت کے کیونکہ ان کے دونوں مفعول اصل میں کیا ہوتے ہیں تو مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے اور اگر ضمیر دیں ہم کس کو ثانی کو بسم اللہ ضمیر دیں اس کو کس کی تو البتہ مخالف ہو جائے گی کس کے اور وہ کون ہے جو مذکور ہے آگے بعد میں سمجھ آ رہی ہے پس جب ممتنع ہے کیڑی شے دونوں وجہوں میں سمجھ آئیے نہ ضمیر دے سکتے ہیں اور نہ پس اضمار دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے نہ تثنیہ کی ضمیر تے نہ مفرد کی خرابی لازم ہوندی اور اچھا جی حذف کر دیو کی کر دیو جواب اور نہیں کوئی راستہ کدھر کیونکہ حذف کریے تو دو مفعولاں وچ ایک دا لازم آ جائے گا نہ باقی رہا کوئی طریقہ مگر اظہار کا جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے شعر دی تقریر انشاءاللہ صبح جی